नंगी होके फिरी हूँ, कहाँ पे बेलबास हुई हूँ। सर पे दुपट्टा करना ना करना वो मेरा अपना वो है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन है जो सर पे दुपट्टा नहीं करती, मैं वो नहीं करती। आपको पता है हया, पर्दे के बारे में मैं कोई वैसा मुबाहिसा नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि पर्दा जो है मर्द के लिए अगर नाक से घुटनों तक है, तो औरत के लिए हाथ पांव और सर के मतलब हाथ फेस और पाँव के अलावा पूरे का पूरा जिस्म ढांकना पर्दे। मैं पर्दे पे बहस नहीं करना चाहती, मैं इस्लामी उस पर वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये मेरी मर्जी है। मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा कि मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ या नहीं। लेकिन मर्दों को भी कहूंगी कि वहां पे भी निगाह को नीचे रखने का और नीचे करने का हुक्म है। सो मर्द की आंख में भी हया होनी चाहिए। आप बोले जी जी हुक्म करें। आप थोड़ा आगे आ जाए प्लीज, थोड़ा आगे आ जाए। बिल्कुल, देखिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात हुकूमत तक कन्वे ही कर सकते हैं। पाबंदी हटाना या ना हटाना, हमें नहीं पता कि ये टेम्परेरी है या ये परमानेंट है। ये उनका काम है कि वो किस तरह से इसका, क्योंकि इमरान खान को लोगों ने वोट दी और वोट लेके वो आगे आए, तो उनको चाहिए कि मतलब जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, उनके मुतालबात भी माने। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे मैं इस वक्त जो आई हूँ वो टिकटॉक पे बहस करने के लिए आई हूँ। टिकटॉक मतलब ये जो आवाम भी मुझसे चाह रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, बेहयाई मर्द करे या बेहयाई औरत करे, उन दोनों को ही मेरे ख्याल में दोनों ही बराबर है। अगर पाकिस्तान का मर्द बेहया है तो उसको भी बेहया कहना चाहिए, औरत बेहया है तो उसको भी बेहयाई करार देंगे। सो मर्द और औरत दोनों हुए। अगर मर्द किसी लेकिन यहाँ पे ये कि औरत से कोई गलती होती है तो उसका बहुत चर्चे होते हैं, उसको बहुत ज्यादा एक्सपोज किया जाता है, उसको अगर मर्द कोई करता है तो मर्द को बहादुर करार दिया जाता है, ये मर्द का बच्चा था, ये वो था। मैं कहती हूँ ऐसे मर्दों को भी नंगा किया जाए और कोड़े लगाए जाए, संसार किया जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अब मर्द औरतों से ज्यादा मर्द यहाँ पे गुनाहों में मुलव्वस है। औरतों से गाड़ियों में औरतों को कौन घसीट रहे, यहाँ पे मतलब औरत के साथ ज्यादती कौन कर रहे हैं, मर्द कर रहे हैं। ये मर्द ही है अभी जो मतलब मीडिया पे चल रहे होते हैं, औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, आप सब आवाज उठाएं कि एक औरत कैब में कहीं नहीं जा सकती, एक औरत कहीं अपने बच्चों के साथ नहीं निकल सकती। एक मर्द की शर्म हो या अगर हया थी, आप औरत की बात करते हो तो मर्द की हया कहाँ चली गई है? मर्द क्यों ऐसा करने? सबसे ज्यादा मतलब इस जो भी मेजर केसेस आ रही हैं उनमें मर्द मुलव्वस है। अभी जो आपके सामने है बिल्कुल जो मोटरवे पे हुआ है वो भी मर्दों ने किया, वो किसी औरत ने तो नहीं किया। वहां पे एक औरत की इज्जत लूटी गई है। हम पाकिस्तान के मतलब ऐसे, लेकिन ये नहीं है कि आप बेहयाई वाली बात को वो करें कि टिकटॉक पे बेहयाई हो रही थी या टिकटॉक बेहयाई की वजह से। ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड रीजन अवाम को दें ताकि अवाम आपकी बात पे जो है तो वो हो सके या आम को आप सेटिस्फाई करें। दूसरा बात ये कि हुकूमत जब भी कोई स्टंट खेलती है तो लोगों का रुझान मतलब दूसरी तरफ मूव करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज सामने लेके आ जाती है। फॉर एग्जांपल आटे का बुरान, कभी किस चीज का कभी किस चीज का, लोगों के माइंड चेंज करने के लिए, लोगों को मूव किसी और तरफ करने के लिए। पाकिस्तान की मतलब आबादी जो है उसमें टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो बच्चे बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब देखते हैं। और आज अगर देखा जाए पब्लिक अवाम के रिव्यू देखे जाए तो 95% लोग कहते हैं कि टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए, 5% लोग कहते हैं कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए। बल्कि मैं देखें, बिल्कुल इंसान मेरे ख्याल में परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियां होती हैं और मेरे ख्याल में इंसान निसियान से है, गलतियों से ही इंसान सीखते हैं। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा या कुछ ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। गलती का इतराफ कर लेना चाहिए, गलती को मानना भी बहुत बड़ी बात है कि आप अभी, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हरीम शाह से कोई गलती हुई है या मैंने कोई गलती की है तो मैं अपनी गलती का इतराफ जरूर करूंगी, मैं उस गलती को अपने से दूर करने की जरूर कोशिश करूंगी। लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं की, अगर कोई मुझे कह रहे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
یا کوئی ایسا کہ میں نے یہ کیا وہ. آپ میرے پورے ٹک ٹاک جا کے دیکھیں, میں نے ٹک ٹاک پہ کہیں پہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے ملک کے خلاف ہو, جو پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف ہو, جو پاکستان کے اس کے خلاف ہو. ٹک ٹاک میں نے بنایا تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائے ہیں, اور وہاں پہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے. بہت سارے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیشینس کی بات وہ کریں تو ان کی کوئی دل آزاری نہیں ہوئی. اگر آج ہماری حکومت نااہل نہ ہوتی تو یہاں پہ پاکستانی عوام کا یہ حال نہ ہوتا. بہت اچھا کیا ہے حریم شاہ نے, اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے آئے گی. اس بات میں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, مجھے کوئی غلطی نہیں ہے, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں. آپ اگر کائنڈلی ایک ایک کر کے مجھ سے کوشچن کریں تو میں آپ سب کو جواب دے سکتی ہوں. ٹک ٹاک کیا ہلاکتیں ٹک ٹاک کی وجہ سے کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہیں. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. منفی اور مثبت لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ایپ کو کیسے یوز کرتے ہیں, ہم اعتدال میں رہ کے کرتے ہیں, یا ہم کیا کرتے ہیں. اگر ایپ کے علاوہ کوئی بھی لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی کی وجہ سے اس نے گناہ کی ہے. وہ ان ایجوکیٹ تھا, وہ الٹریٹ تھا, وہ جاہل تھا, اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کی ہے. آپ کسی ایپ کو یا کسی چیز کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. سندل ہٹک کے ساتھ میری دوستی تھی, اب نہیں ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل اب نہیں ہے میری دوستی اس کے ساتھ. جی بالکل. بالکل نہیں, آپ کو ٹک ٹاک پہ آپ اگر میری پوری پروفائل کا وزٹ کریں تو آپ کو بہت ساری میں ایسے کام بھی کرتی ہوں جو کہ مجھے لگے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اور میرے گناہوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. اس میں مجھے کوئی ریاکاری کرنے کی یا کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مجھے پتہ ہے میں اخلاص نیت کے ساتھ کرتی ہوں, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اور میں بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بھی کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ مجھے نئے کام کرنے اور کس طرح اس کا اظہار کرنا. سو اس میں مجھے دیکھیں, میں بالکل یہاں پہ یہی کہ یہاں پہ سب مساوی ہونے چاہیے. آپ کسی کو پریفرنس نہ دو کہ کون کس کا بیٹا ہے. یہاں پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے تھوڑے بہت شارٹس ہیں یا کچھ ہیں تو اس کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. اگر کوئی غریب ہے یا کوئی اس طرح کے تو اس کو علیحدہ. مساویات ہونی چاہیے. کوئی بھی جرم کرتا ہے, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ٹک ٹاک کرے, کوئی بھی جرم کرتے ہے اس کو بے نقاب کریں. جو بھی کریمنل ایکٹ کرتے ہیں, یہ تو ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ کون کرائم کر رہے تو اس کی کیا سزا ہے. اگر کوئی بھی کرائم, یہ تو پاکستانی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کرائم کر رہے ہیں, اگر کوئی کسی بھی طرح کا کرائم کر رہے ہیں تو اس کو کیا سزا ہونی چاہیے. یہ تو پاکستانی اداروں کو بہت اچھے سے پتہ ہے, تو وہ مطلب نافذ کریں. میری ایسی کوئی ویڈیو متنازع نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے یہ جو میڈیا ہے یہ دجال ہے. سب سے زیادہ چھوٹی سی بات کو ایگزیجریٹ کر کے اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں, اور کسی پہ الزام تراشی کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو ثابت کرنا. اگر میں نے ایسا کوئی بھی کرائم کیا ہوتا تو میں کوئی اتنے بڑی وہ نہیں ہوں, میں بھی اس وقت جو ہے تو ضرور میرے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی, لیکن میں نے ایسا کوئی میں نے کوئی یہ بھی کہا کہ بہت ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بے روزگاری, بے چینی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے روزگاری, مہنگائی اور یہ بے چینی ہے, ٹک ٹاک کو کبھی بند کیے جا رہے ہیں, کبھی ٹک سے پابندی کی جا رہی ہے, تو یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں یہ اقدامات ہیں, آپ اس کو
کوئی اور پلیٹ فارم تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ضرور ہوتے ہیں آپ کسی بھی. لیکن ٹک ٹاک پہ میں صرف اپنی وجہ سے نہیں آئی, میں بہت سارے لوگوں کی وجہ سے آئی ہوں, بہت ساری یوتھ کی وجہ سے آئی ہوں, نوجوانوں کی وجہ سے آئی ہوں کہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے اس طرح تو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. آپ کسی سے اس کا ٹیلنٹ چھین رہے ہو, آپ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کرو, آپ ایفرٹ کرو, آپ کامیاب ہو, آپ مطلب یہ اگر کوئی ایک ایسا نوجوان جو کہیں اور رسائی نہیں رکھتا یا اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ مطلب ٹیلی ویژن تک جا سکے یا اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ ہو پبلک کے سامنے لے کے آ سکے, یہ ایک اس کا پرائیویٹ ہے, پھر اس پہ آ کے وہ مطلب محنت کرتے ہیں, لوگوں اس کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے, لوگوں کی طرف سے اس کے لیے پیار بڑھتے ہیں اور اس کا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو آپ مطلب ایک انسان کو کیسے دماغی طور پہ مفلوج کر سکتے ہو یا ایک انسان سے اس کی خوشی کیسے چھین سکتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان ہے وہ پورن سائٹ سرچ کرنے کے حوالے سے دنیا میں فرسٹ ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ یوٹیوب اور باقی جو ایپس ہیں وہاں بھی تقریباً یہی سب کچھ ہے. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں اس کو اس طرح کا ڈیفینیشن پہنا کر بے حیائی کا اس پر پابندی لگائی؟ آپ کیا ڈیفینیشن سمجھتے ہیں؟ میں تو بے حیائی کی یہی کہ مطلب ہر وہ چیز جو انسان کو ایمان کا خاتمہ کر دے, ایمان سے دور کر دے. دیکھیں الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے ساتھ وہ ہے. اگر ہر وہ چیز بے حیائی کے بھی ہے کہ آپ کو مطلب آپ کے اندر ایتھکس نہیں ہے, آپ کے اندر کھانے پینے کے طور طریقے نہیں ہیں, آپ کے اندر سلیقہ نہیں ہے, آپ کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ سب چیزیں بے حیائی کی طرف آتی ہیں. تو اگر آپ بے حیائی کی طرف جاتے ہو تو بے حیائی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بے حیائی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اسلام سے دور کر رہی ہیں. آپ مطلب یہ کوشچن میں آپ سے کرتی ہوں, میرا ایسا کوئی جی جی یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیلی ویژن جو کوئی بھی ٹیلی ویژن میں وہاں پہ جو ڈرامے وہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے بنا رہے ہیں جو اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں, یا پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے بنائے رہے ہیں جو شلوار قمیض کو مطلب پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کون سا ایسا وہ ہے؟ یہاں پہ تو جین شرٹس بھی پہنی جاتی ہیں, یہاں پہ تو دوسروں کی نکالی بھی کی جاتی ہے, یہاں پہ تو انڈین گانوں پہ اور ان پہ ڈانس بھی کیا جاتا ہے, یہاں پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے. اگر پاکستان, تو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ بے حیائی کو میجر ریزن بناتے ہو تو بہت ساری جگہوں پہ بے حیائی پروموٹ ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ آپ بے حیائی کو پھیلا رہے ہو, یہاں پہ آپ دوسرے ملک کی نکالی کر رہے ہو. پھر آپ ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرو, میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر آپ آ کے اسلامی حدود و قیود کا انعقاد کرو, میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں, جو جائز مطالبات. ویلکم. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں.